اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 137 کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِن پس اگر آمنوا وہ ایمان لائے بمثلی جیسے کہ ما آمنتم تم ایمان لائے ہو بھی۔ اچھا بات آسان ہے، آپ لوگ جب بھی قرآن پڑھا کریں یہ جیسے لفظ ہے نا آمنتم، تو یہ ایکچولی جو اردو میں بھی تم کہتے ہیں نا یہ وہی تم ہے، ٹھیک ہے۔ ما آمنتم جیسے کہ ایمان لائے تم، رائٹ، تو یہ سیکنڈ پرسن ہے پلورل کا فار میسکولن، بھی ساتھ اس کے یا اس پر فقد اہتدوا تو وہ بھی فا پس قد انڈیڈ یقیناً تحقیق اہتدوا وہ بھی ہدایت پائیں گے یا پا گئے۔ وَإِنْ اور اگر تولوا انہوں نے منہ پھیرا، تولوا ہم نے پڑھا ہے منہ پھیر لیا، فَإِنَّمَا تو بے شک ہم وہ تمام لوگ فی شقاق فی اندر ہے، شقاق ضد کے یا شقیہ میں چلے گئے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سختی کی طرف چلے گئے ہیں۔ اور وہ پر شین قاف القاف ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو پھاڑ دینا، کسی چیز کے مطلب مخالفت کرنا، شگاف ڈال دینا، جیسے بعض ہم مطلب جو بہت ہی موٹی اردو بولتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ تو بہت شقی شخص ہے، وہ تو بہت غصے والے بہت شقی ہیں وہ۔ اور بعض دفعہ اس کے معنی چیزوں کو کھینچنا بھی ہوتا ہے، یا بعض دفعہ اس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مشقت آ رہی ہو یا کوئی مشکل حالات آ رہے ہوں تو اس میں کسی چیز کو کھینچنا، ہر دھرمی، اور پھر شقاق کے معنی شگاف ڈالنا بھی ہوتا ہے۔ تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ جس نے منہ پھیرا پھر اس نے ہی ہر دھرمی کر دیا، اب تمام معنی شقاق کے آپ کو سمجھ آ گیا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اب یہ اتنی پیاری ٹرم ہے سبحان اللہ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اگر ہم اس میں دیکھیں تو لفظ اس میں کفایہ ہے، کاف فا اور یا اس کا روٹ پڑے، جس کے معنی ہم اگر اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں کافی ہونا، تو کفایہ کافی، ہمیں وہی کفایت ہو گیا ہے نا، اسی میں کفایت کر لو، اچھا بس یہی کافی ہے، ایگزیکٹلی یہ وہی ورڈ ہے جو ہم اردو میں کافی استعمال کرتے ہیں۔ فا پس سا ان قریب یکفی اصل لفظ ہے کا تمہارے لیے ہم اللہ ان وہ تمام لوگ، فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ پس ان قریب آپ کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہوگا۔ چھوٹا مطلب ایک ٹرم چھوٹی سی ہے لیکن اس سے بہت سارے ورڈ ایڈ کر دیے گئے، فا بھی، سین بھی، یا بھی، کا فا اور یا اس کا روٹ ورڈ افریقہ اینڈ دین ہم اللہ، پھر دین ہم۔ آپ دیکھیں اس کے اندر 1 2 3 4 5 6 ورڈز ہیں جو اس ایک کے اندر مکس ہیں، سبحان اللہ، اور یہی خوبصورتی ہے قرآن کی۔ تو بس عنقریب جلد ہی ان کے لیے ان کے مقابلے میں تمہارے لیے اللہ کافی ہو گیا، وہ ہوا اور وہ سمیع علیم سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، دس از ون آف مائی فیوریٹ آیا آف دا قرآن۔ صبغۃ اللہ، صبغہ کے معنی ہوتے ہیں رنگنا، سواد با اینڈ رنگ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں رنگ، اللہ کا رنگ۔ ومن احسن، اب آپ دیکھیے ایک صرف ٹرم دی گئی، صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ، آیت ہی یہیں سے شروع ہو گئی، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کس کا، ومن من کون، کس کا، احسن بہتر ہوگا، اچھا ہوگا، احسن ہوگا، من اللہ صبغہ اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ، کس کا رنگ اچھا ہے، اللہ کے رنگ سے زیادہ، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اس کے لیے ہی عابدون عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ تک یہاں تک تو ہمارا یہ ورڈ ٹو ورڈ تھا اس والی آیت میں، جب آگے جائیں گے تو ہم اس کو دیکھتے چلے جائیں گے۔ اچھا، ابھی پچھلی آیت میں نے آپ لوگوں سے بات ڈسکس کرنی ہے، وہ یہاں پہ نا لا نفرق بین احد منہم، اور یہ نا ہم چونکہ سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں بھی جا کے پڑھیں گے، لہٰذا مجھے لگا تھا کہ ہم یہاں پہ اس کو یہیں پر کور کر لیں۔ 2 ٹرمز ہیں، ایک تفریق ہے اور ایک تفضیل ہے، فرق اور فضل، ٹھیک ہے، تفریق اینڈ تفضیل۔
اس کو الگ اس کو سمجھنا ہے اور اس کو الگ ہی رکھنا ہے. ہم جو پڑھتے ہیں نا یہی مضمون وہاں پر بھی ہے, یہی مضمون یہاں پر بھی ہے. ہم کیا کہتے ہیں, لا نفرق بین احد منہم, ہے نا. تو ہم کسی بھی نبی کے بیچ میں تفریق نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تفریق کیا ہوتا ہے کہ ایک کو ماننا ایک کو نہیں ماننا, جو کہ ہم دوسری اور اس میں جو مذہب ہیں ہم ان میں دیکھتے ہیں. کوئی موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو ڈینائی کرتا ہے, کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے, موسیٰ علیہ السلام کو ڈینائی کرتا ہے, کوئی ان کو مانتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈینائی کر دیتا ہے. ایون مسلم امہ میں بعض لوگ صرف قرآن کو مانتے ہیں, نعوذ باللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں, جو ان کی سنت ہے, اس کو کوشچن کر دیتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے, یہ تفریق ہے, فرق, ڈفرینشیٹ کرنا. تفضیل کیا ہے, جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے, مطلب مختلف درجے دیے ہیں ایک کو ایک کے اوپر. فضل بعضکم علی بعض, تو کسی کو کسی پہ فضیلت دی, اور ہمیں پتہ ہے کہ جس میں 4 اولو العزم انبیاء ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح تمام انبیاء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی ہے. آپ کو خاتم الانبیاء, آپ کو سید الانبیاء آپ بنایا, آپ کو مقام محمود قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو یہ کیا ہے, یہ تفضیل ہے. فضیلت تو انبیاء کی انبیاء پر ہے, لیکن تفریق نہیں ہے. لیکن ہم اس چیز کو اسی طرح سے سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہمیں سمجھائی تھی کہ ہمیں جو ہے کسی نبی کے بارے میں اس کو کم یا زیادہ نہیں کرنا. ہم سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور ہم سب کی برابر ہی کی عزت کرتے ہیں, اور ہم سب کو برابر کا احترام دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پچھلی والی آیت میں تھا. ابھی جو اگلی آیت آ رہی ہے نا, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ, اب یہ بات جو ہے نا یہ میرے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے. ویسے اگر ہم پڑھیں تو بہت سمپل سی بات ہے, آبویسلی آپ یہ کہتے ہیں یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کر رہے ہیں. کس سے بات کر رہے ہیں یہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے بات کر رہے ہیں, یہاں پہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے بات کر رہے ہیں. پیچھے سے ہم سارا وہی پڑھتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کی بات لے کر آئے تو یہاں پہ اب دونوں اہل کتاب کی بات آ گئی. تو آپ یہ مطلب کہ کوئی بھی بننے والا یہ کہے گا جو مثل اس کو پڑھ رہا ہو تو وہ کہے گا کہ ہاں یہ تو وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی جو اہل کتاب ہے ان کا کیا کام ہے. ان کا کام یہ ہے کہ وہ ایسے ہی ایمان لے کر آئیں جیسے کہ کوئی مسلمان ایمان لے کر آتا ہے. لیکن اگر میں اور آپ اس کو دیکھیں تو میرے اور آپ کے سمجھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ, یہ اگر جملہ اب اس وقت میں یہ اب اچھا بہت اہم سمجھنے کی بات یہ ہے, اور اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں جب آپ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ یہ قرآن اہل کتاب نہیں پڑھتے. اس قرآن کا قاری کون ہے؟ میں اور آپ. اس قرآن کو پڑھنے والا, سمجھنے والا اور اس کے اوپر عمل کرنے کی ایکسپیکٹیشن جو ہم نے قرآن کے 5 حقوق پڑھے وہ کس کے اوپر ہیں؟ میرے اور آپ کے اوپر ہے. اس لیے کہ پہلا حق تو اس کا تھا کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائے ہیں, اور جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو یہ خود بخود ہمارے اوپر اپلائی ہو گیا. تو یہاں سے جو بات مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جب پڑھنے والے میں اور آپ ہیں تو پھر اس کی اپلیکیشن بھی میرے اور آپ کے اوپر ہی ہوگی. ٹھیک ہے, اور وہ جو ہم پیچھے سارا مفلحون کا اور فلاح کا وہ سب ہم پڑھ کے آئے ہیں نا, انشاءاللہ اس کو بھی سمجھنا ہے. ایک بس میں ایک پوائنٹ رہ گیا تھا ہمارے پاس پچھلی کلاس میں, وہ یہ کہ ذرا جب ہم نے بات کی تھی نا فلاح کے بعد, اس کا ایک اندر ایسپیکٹ تھا جو کہ میں نے آپ کو جو کرنے کا کام کیا تھا وہ یہ کہ آپ اس کو فیوریبل کنڈیشن میں آپ نے صرف پروسیس کو دیکھنا ہے. لیکن اگر میں اس کو فردر ایکسپینڈ کروں تو ہم اگر اس کو انفیوریبل کنڈیشن میں اور ایک پرٹیکولر ٹری کے ساتھ دیکھیں تو انشاءاللہ سورہ ابراہیم اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچائیں گے تو ہم تب وہاں پہ دیکھ لیں گے. لیکن بہر انفیوریبل کنڈیشن میں کیا ہوگا, ایک چیز ایک اوور آل جنرلائز کانسیپٹ میں رہ گئی تھی وہ یہ کہ جب کوئی بھی فارمر کوئی بھی اگر جو کرتا ہے کوئی بھی فصل لگاتا ہے تو وہ جیسے کوئی بھی عام بندہ جب جاب کرتا ہے اس کی وہ جاب ہے نا, وہ اس کی لیونگ ہے, تو اس کو کبھی مہینے پہ ملتی ہے, بعض لوگوں کو بائی ویکلی ملتی ہے, بعض لوگوں کو ویکلی ملتی ہے, بعض لوگ ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں نا. لیکن جو فلاح ہوتا ہے, جو فارمر ہوتا ہے,
وہ ڈیلی ویجز پہ بھی کام کرتا, وہ ویکلی بھی نہیں کرتا, وہ بائی ویکلی بھی نہیں کرتا, وہ منتھلی بھی نہیں کرتا, اس کی اپنی زمین ہوتی ہے تو وہ تو سیزنل کام کرتا ہے. تو اس میں جو آپ کو ریٹرن ملتا ہے آپ کی تمام محنت کا, during the entire process it's unpaid and you be patient and just do it, and then it's so uncertain. ٹیمپریچر وہ ہو گیا, بارش زیادہ ہو گئی, فراسٹ ہو گئی, کوئی جانور آ گیا, کوئی دوسرے کوئی انسیکٹس آ گئے, کوئی بیماری لگ گئی, سو انسرٹن اینڈ دیٹ کین ہیپن اینی گیون ٹائم, ہے نا. تو وہ تمام چیزیں اس میں اس کے اندر اکویشن میں لے کر آنی. چلا پھر جب ہم پڑھیں گے آگے اس کو دیکھیں گے, بہرحال آپ کے صرف کوئی پریویو کے لیے ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا پے ٹائم کب ہوتا ہے, سیزنل ہوتا ہے. اور پھر اسی لیے مسلمانوں کے لیے کہا گیا کہ آپ کون ہیں, آپ مفلحون ہیں. آپ جو کام کر رہے ہیں اس پروسیس کے اندر ڈونٹ تھنک دیٹ یو آر گوئنگ ٹو گیٹ اٹ پیڈ. اوکے, آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو ویٹ کرنا ہے اس سے کہ آپ کو جو ریزلٹ نکلے گا وہ قیامت میں نکلے گا. تو ڈو ناٹ ٹرائی ٹو بی ہیسفل اور ان اپریشیٹو اور انگریٹفل کہ میں نے یہ کیا, ٹھیک ہے نا. بہرحال وہ ٹاپک ڈفرینٹ, میں اس میں ابھی نہیں جا رہی, بس میں نے کہا کہ یہ ایک پوائنٹ ہمارا رہ گیا تھا تو آپ لوگوں سے اس کو ڈسکس کر لوں. اب یہاں پہ جو ایمان کی بات ہے نا, وہ ایمان ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے, وہ یہ کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سمجھایا ہے کہ ایمان لے کر آنا ہے. اور وہ ایمان کیا ہے, وہ ایمان وہ ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اور صحابہ کرام کی سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے. جو ہمیں قرآن اور سیرت سے اور جو ہمیں سنت سے سمجھ میں آتا ہے نا, یہ وہ والا ایمان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے تو جس کو بھی ہدایت چاہیے ہے اس کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس کو کیا کرنا ہے, اس کو اسی طرح سے ایمان لانا ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سمجھایا ہے, جیسے کہ کرنے کا کام ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی مرضی سے ایمان کو اور اسلام کو ڈیفائن کریں. یہ جو اب دیکھیں اس آیت کے اندر نا بار بار جو دوسرا جو ہمارا انڈین پاکستانی قرآن ہے اس نے بار بار بیچ میں اس کو بریک کیا ہوا ہے, فریگمنٹس بنائے ہوئے. اور اگر آپ اس کو اسی طرح سے دیکھیں تو پہلی بات کیا ہے, اور اگر تم ایمان لائے جیسا کہ ہم ایمان لائے تھے, ہے نا. اگر تم ایمان ویسے ہی لائے جیسے کہ لانے کی ضرورت ہے تو تمہیں ہدایت ملے گی. اور اگر تم پلٹ گئے, مطلب پہلے ایک فریز دے دی, اسٹیٹمنٹ دے دی, کرنے کا کام جو وٹ از دا ڈو, دس از یور سپوز ٹو ڈو. اچھا مسئلہ یہ ہوتا ہے, ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ساتھ اور یہ شیطان کا حربہ ہے, اور اپنے آپ کو بار بار ایویلویٹ کیا کریں. مسئلہ کیا ہے, قرآن کو اگر آپ اوور آل سمجھیں تو قرآن میں 90% آف دا قرآن ٹاکس اباؤٹ عقیدہ, پریکٹسز, اللہ کے ساتھ تعلق, آپ کو اپنے اخلاق کو اچھا کرنا, ایک اپنے ایمان کو بہتر کرنا, اپنی عبادات کو بہتر کرنا, مطلب اٹس آل اباؤٹ عقیدہ. 90% عقیدے کو ٹھیک کرنا ہے, اور 10% ہے لاز. اور اتنا ہمارے ڈلیما ہے یہ مسلمہ کا, اور انفرادی مطلب افراد کا یہ ڈلیما ہے کہ وہ اس 10% کے پیچھے پڑ گئے, اس 10% کے بس پیچھے پڑ گئے. نماز کیسے پڑھنی ہے, انگلی کیسے اٹھانی ہے, مسا کرنا ہے نکلنا ہے, روزے کے لیے کیا ہوگا, حج پہ جا رہے ہیں تو اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑ گئے ہیں, صدقات کی بات ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے. یہ تو جو لاز ہیں دیر اونلی 10%. think about the 90% of the Quran. ہم یہ سمجھنا ہے, ہم نے اس کو پورٹری بھی ایسے کر دیا ہے کہ جیسے بس یہ 10% آف دا قرآن جو ہے نا, جو ڈوز اینڈ ڈونٹ, جو لاز ہے ایکچولی یہ بس پورا دین ہے اور باقی 90% ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایمان میں کمی آ جاتی ہے, ہمارا جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہے اس میں کمی آ جاتی ہے, ہماری عبادات میں کمی آ جاتی ہے, ہماری اخلاقیات ہے. جو ایکچولی جو رول ماڈل ہے, رول ماڈل کو چھوڑ کے ہم اس کے چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑ گئے. تو اس کو بار بار ذہن میں رکھے کہ ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑے, پہلے اوور آل موریلٹی کو ہائی کریں, اوور آل اپنا جو اخلاق ہے اس کو بڑھائیں, اوور آل جو ذمہ داری ہے اس کو سمجھیں, جو رول ماڈل مجھے اور آپ کو بن کے آنا ہے اس کو سمجھیں, نہ کہ اس کے پیچھے پڑنا ہے, انگلی اٹھانی ہے, رفع الیدین کرنا ہے اور سجدہ سہو کیسے کرنا ہے, یا یہ کہ مجھے اور آپ کو اللہ کے قریب کیسے آنا ہے, مجھے اللہ کا سمپل زبان میں جس کو کہتے ہیں اللہ کا بندہ کیسے بننا ہے. اللہ کا بندہ تو بنے پہلے, بعد میں ان چیزوں کے پیچھے پڑے. اللہ کے بندے تو ہم بنے ہی نہیں ہیں, ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر تو اللہ کے آگے کیا ہی نہیں ہے. تو یہ آیت مجھے اور آپ کو یہ سمجھا رہی ہے کہ ایمان لائے جیسا کہ ایمان لائے, لانے کی ضرورت ہے. پھر کیا ہوگا, پھر اس کا مطلب ہے کہ تمہیں
ہدایت مل جائے گی. اور اگر کسی نے اپنی مرضی سے کسی بھی چیز کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی تو پھر اس کے کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہٹ دھرمی کی ہے, اس نے منہ پھیرا ہے, اس نے ضد لگائی ہے اور اس نے اپنے لیے خود گڑھا کھود لیا ہے, وہ خود اس گڑھے میں گرے گا. کیوں؟ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, پھر وہ شقاق میں وہ خود ہی پڑ گیا ہے, کسی کا کوئی وہ نہیں ہے. یہ انسان, اس سے کہ دین اور ایمان ہمیشہ انسان کا انفرادی معاملہ ہے. کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا, کوئی کسی کو سیدھے راہ پہ لے کے نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ فرد خود راضی نہ ہو. اولاد کے معاملے بھی ہم صرف اولاد کو گائیڈ کر سکتے ہیں, کنٹرول نہیں کر سکتے, اور جب کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہی سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. گائیڈ کرنا ضروری, اسی طرح افراد کو بھی گائیڈ کریں, کنٹرول نہ کریں, بس لوگوں کو گائیڈ کرتے چلے جائیں. جس کو اللہ جو خود ہدایت لینا چاہے گا اللہ اسے ہدایت دے گا, اور جو ہدایت نہیں لینا چاہتا وہ زندگی بھر بھی اگر قرآن سن سن کے سر ڈھونڈتا رہنا تو زندگی بھر اسے ہدایت نہیں ملے گی. اور اگین جو ہم پیچھے سمجھ کر آئے, اور ابھی جو اگلی والی آیت آ رہی ہے اس میں جو بات ہے وہ یہی ہے کہ اب جو کرنے کا کام ہے. اچھا, یہ جو اگلی ٹرم ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, یہ اتنا پیارا سبحان اللہ, یہ ان دو جملوں کے بعد اگلی جو بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا گیا ہے. اور ایک چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ دعوت دے رہے تھے تو آپ کا دل گھما جاتا تھا کہ کس طرح سے ان کو ہدایت پہ لے کر آئیں. یاد ہے جب ہم سے کہف بھی پڑھتے تو اللہ سبحانہ نے کیا فرمایا, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ تُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسفا, کہ تم تو اپنے آپ کو گھلا ڈالو گے, تم تو اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے اس فکر میں کہ تمہاری بات کے اوپر ایمان نہیں لاتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی کہ انہیں پوری ایک رات امتی 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 کرتے کرتے اللہ کے آگے گزار دی تھی کہ اللہ تو میری امت کو عذاب سے بچا لینا. تو ان کو تو ہم سے اتنی محبت تھی, انہوں نے تو میرے اور آپ کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں, جتنی بھی جنگیں لڑی, جو کچھ بھی کیا. میں اور آج ان باتوں پہ سوال کرتے کہ اسلام تلوار کے تھرو پھیلا, کس کے لیے پھیلا, جو کہ بہرحال ایک بالکل غلط کانسیپٹ ہے, اور بہرحال یہ کفار کا ہی ایک سازش ہے. اسلام کے لیے آپ سوچیں جتنی بھی ایک تو اسلام پھیلا کیسے, یہ بہت ایک الگ وہ ڈسکشن ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے میرے آپ کے لیے سمجھنے سے. تو بچے اس چیز کو بہت آج کل کوشچن کرنے لگے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام تلوار کے تھرو پھیلا. اسلام اصل میں اخلاق کے تھرو پھیلا, لیکن بہرحال جنگیں ہوئیں, اور جنگیں جو ہوئی اس میں جس طرح کے لاز ہمارے ہیں وہ آج تک ہسٹری میں کوئی بنا ہی نہیں سکا اور نہ بنا سکے گا. کل آپ نے دیکھا آپ نے خود ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ کل واشنگٹن میں کیا ہوا. جب اسلام آتا ہے نا تو وہ انسان کو ہر چیز کو انٹرنلائز کرنا اور اس کے بارے میں عدل اور انصاف اور یہ سکھاتا ہے کہ ایک انسان کو انسان کیسے بننا ہے. لیکن جب انسان اپنی انسانیت چھوڑ دے تو پھر وہ کچھ اور ہٹ دھرمی پہ آ جائے, ضد پہ آ جائے اور اپنی انا لے آئے تو پھر وہ ہوتا ہے جو کل ہم نے دیکھا ہے نا. تو اسلام انسان کو انسان بناتا ہے, اور اصل انسانیت یہی ہے کہ میں اور آپ اپنے رب سے جڑ جائیں اور اس کے ہر فیصلے کے اوپر ہم اپنا سر جھکا دیں. اب یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے اطمینان دلا رہے ہیں. آپ اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ نہیں مانتے, جو ایمان لائے وہ تمہاری طرح ایمان لائے, اپنی مرضی سے نہیں کرے گا, جو کہا جائے گا وہ کرے گا, سمعنا و اطعنا. اور اگر جو نہیں کر رہا تو پھر وہ اپنے لیے خود ہی گڑھا کھودے, وہ خود ہی اپنے لیے پرابلم کریٹ کرے. تم پریشان مت ہو, اللہ ان سے خود ہی نمٹ لے گا. اس لیے کہ یہ کرتے کیا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم پورا ہم سیرت پڑھتے ہیں رائٹ. کیا کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیتے تھے, مذاق اڑاتے تھے, تکلیفیں دیتے تھے, ٹارچر کرتے تھے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی. کیا کیا نہیں کیا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ہمیں پتہ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے کہ تم پریشان مت ہو, ان سے تو میں ہی نمٹ لوں گا, میں ان کے لیے انف ہوں, اللہ ان کے لیے کافی. اور ایک طرح سے یہ اتنی سخت, مطلب ایک طرف مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی یہ اطمینان دینے والی ٹرم ہے کہ وہ شخص جو اللہ پہ ایمان لے آئے اور ایسا ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے, تو پھر یہ سمجھ لیں کہ اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے.
اور اللہ ہر ایک سے نمٹ لے گا. اب کوئی حجاب پہننا چاہتا ہے, کوئی اپنا گھر کو سود سے نکالنا چاہتا ہے, کوئی اپنے لون سے نکلنا چاہتا ہے نا, کوئی اپنے بیڈ فرینڈ چھوڑنا چاہتا ہے, بیڈ ہیبٹس کو چھوڑنا چاہتا ہے, اچھی کمپنی کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے, اپنے اخلاق کو اچھا کرنا چاہتا ہے, غیبت چھوڑنا چاہتا ہے, غصے کو چھوڑنا چاہتا ہے, لغویات چھوڑنا چاہتا ہے, بیکار موویوں میں اور ادھر ادھر جو ٹائم انسان لگاتا ہے وہ اس کو چھوڑنا چاہتا ہے, ٹائم مینجمنٹ اچھی کرنا چاہتا ہے, صبر کرنا چاہتا ہے. کیا ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں بیچ میں, اور یہ جو ساتھی اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے پتا ہوگا, غیبت کرنے کے لیے کوشش کریں اتنی ہی اور لوگ آپ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, ہے نا. آپ جتنا صبر کریں لوگ اتنے ہی آپ کو تانے دے رہے ہوتے ہیں. آپ جتنا اپنے ٹائم کو مینج کرنا شروع کریں اتنے ہی شیطان کے وسوسے سے آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہوتا ہے. آپ جتنا کوشش کریں کہ ڈرامے موویاں نہ دیکھیں اتنا ہی بے شیطان اندر سے آپ کو کچوکے لگا. تو کوئی بات نہیں. اور جسٹیفیکیشن, ایسی جسٹیفیکیشن, جتنا آپ کوشش کریں کہ ہم گانے نہ سنیں اتنے دماغ کے اندر گانے چل رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ سوچیں یہ اٹس ایوری ڈے ایوری مومنٹ کی فائٹ ہے نا. تو لیکن جب ایکسٹرنل پرابلمز آئیں, جب ایکسٹرنل پریشرز آئیں, تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پریشان مت ہو, میں تمہارے ساتھ, میں خود نہیں مت لوں گا. کوئی تانے دے رہا ہے نا, تم یہ سمجھو اللہ تمہارے ساتھ ہے. کوئی تمہیں تکلیف دے رہا ہے, سمجھو اللہ تمہارے ساتھ ہے. کوئی کام تم کرنے کی کوشش کرو, نہیں کر پا رہے ہو, یہ سمجھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے, تم اپنی کوشش کرتے رہو. تو یہ میرے اور آپ کے لیے بہت اہم بات ہے کہ کبھی مت سمجھیں کہ کسی بھی اسٹرگل میں میں اور آپ اکیلے ہیں. اور اگر ہم اس آیت کی معنوں میں سمجھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ تم نہ پریشان ہو. اس میں التفات ہے کہ کیا ہے کہ اب تم نہ پریشان ہو, اللہ ان سے خود نمٹ لے گا. ایمان لاتے ٹھیک ہے, نہیں لاتے چھوڑ دو, وہ اپنے لیے خود پرابلم کر رہے. کیوں؟ اللہ سن بھی رہا ہے اور اللہ جاننے والا بھی ہے. اور یہ بات آپ لوگوں کو بار بار میں نے کہی ہے, اس کو ضرور سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جہاں پہ اپنی جس ایٹریبیوٹ کو, جس اسماء کو استعمال کرتے ہیں اس کا پیچھے والے کانٹیکٹ سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سمیع العلیم کہا ہے, رائٹ. تو سننے والا, یعنی کہ وہ جو بھی ایمان کے بارے میں تمہارے خلاف جو بھی بات ہے وہ کر رہے ہیں, اللہ سب سن رہے ہیں. اور علیم, اللہ جان بھی رہے. تو یہ مت سمجھو کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, تمہارے خلاف محاذ کھڑا کر رہا ہے, تو اللہ کو پتہ نہیں ہے, تو تم پریشان ہو کے لوگوں سے لڑنا نہ شروع کر دو. تم کیا کرو, تم یہ سمجھو کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے, اللہ ان سے خود نمٹ لے گا. اس کو ہم اپنی اردو زبان میں دیکھتے ہیں, ہماری اردو زبان میں کچھ جملے بڑے بھی پیارے ہیں. ہم کہتے ہیں نا اللہ پہ چھوڑ دیا, دس از واٹ, اللہ پہ چھوڑ دیا. کوئی بھی معاملہ ہے اللہ پہ چھوڑ دیا, دس از فسیکفیکہم اللہ, اللہ پہ چھوڑ دیں, اللہ آپ کے لیے کافی ہے. آگے اتنی پیاری آیت ہے, سے بہت اللہ کرم, بس اتنی ٹائٹل ہے. اب یہ جو ٹائٹل ہے نا, اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا سوچنا ہے, ٹھیک ہے. دل تو میرا تھا کہ میں آپ کو خود ہی بتا دوں, بٹ ناؤ آئی تھنک کہ آپ خود ہی کریں یہ کام, ٹھیک ہے. یہی آپ کا ہوم ورک بنا دیتے ہیں. آپ کا کام یہ ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب کپڑے کو رنگا جاتا ہے, جو ڈائنگ پروسیس ہے نا, دی پروسیس آف ڈائنگ آف فیبرک ہے نا, اس میں کون کون سے پروسیسز انوالو ہیں, اینڈ وٹ از دی, کیا ہم کہیں گے کہ مطلب اس پروسیس کے اندر انٹریکشن, موومنٹ, اس پروسیس کے اندر انٹریکشن کیا ہے اور اس کے اندر موومنٹ کیا ہے, آپ نے وہ لے کر آنی ہے. میں تھوڑا سا پڑھ رہی تھی اس کے حوالے سے, تو سبحان اللہ, مطلب اگر, اور آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کو ریلیٹ کرنا ہے اپنے آپ کو ایز اے بہترین, یا بہترین تو نہیں بن سکتے ہم, زندگی ختم ہو جائے گی, بہترین کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم از دا بیسٹ رول ماڈل فار آل آف اس, اور وہی ہمارا مطلب ٹارگیٹ ہے. تو ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے, ہر روز ایک بہتر مسلمان بننے کے لیے مطلب آپ کو کون کون سے کام کرنے, اگر آپ نے اس کو ریلیٹ کرنا ہے ڈائنگ پروسیس آف فیبرک سے, ٹھیک ہے. اس کے اندر کافی ساری چیزیں انوالو ہیں, تو انشاءاللہ پھر اس کو اگلی کلاس میں کر لیں گے, ٹھیک ہے. تو یہی آپ کا ہوم ورک ہے, صبغت اللہ سے. اچھا, اللہ کا رنگ. اب یہاں پہ اگر ہم اس آیت کو اس کے معنی سے سمجھیں تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا, جو یہودیوں کی ایک رسم تھی اس کی بات کر رہے ہیں, اور وہ کیا تھی کہ وہ یہ کرتے تھے
کہ جب ان کے ہاں کوئی بھی ان کے مذہب میں داخل ہوتا تھا تو وہ اسے غسل دیا کرتے تھے، اور ان کا مطلب اس کو بیت دیا کرتے تھے، جس کو آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، بیپٹائز کرنا ہے نا. تو وہ کیا ہوتا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب وہ جا کے وہ یلو کلر کا خاص ایک پانی ہوتا ہے، اور پھر اس خاص پانی سے جو ہے نا وہ بندے کو نہانا ہوتا ہے. اور اسی طرح جب ان کی فیملی میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھی بیپٹائز کیا جاتا ہے. اب تو خیر انہوں نے چینج کر دیا، اب تو بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں اب تم سوچو کہ تمہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے، اور بچہ خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کو بیپٹائز ہونا ہے کہ نہیں ہونا. تو بہرحال پہلے یہ تھا کہ یہ مطلب ایک بہرحال ان کا ٹریڈیشن ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بیپٹائز کر دیتے ہیں. تو ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ جب کوئی اس سے اس خاص پانی سے غسل لے لیتا ہے تو پھر کیا ہے، وہ اس کے جتنے بھی پرانے گناہ ہیں نا وہ دھل جاتے ہیں، اور وہ پھر نئے مذہب میں داخل ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو جو بات سمجھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اچھا اس کے نا دو معنی ہو سکتے ہیں. یہ جو پوری آیت ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ٹھیک ہے، ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا کس کا رنگ ہے. اب اگر اس کو ہم ترجمہ کریں تو ایک ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، ٹھیک ہے، اور مطلب ایک طرح سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کو اختیار کرو. اور پھر آگے سوال کیا جا رہا ہے کہ اچھا بتانا پھر اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ، بتاؤ ذرا اگر یہی بات ہے تو مطلب پہلے ایک بات ٹائٹل دیا جا رہا ہے، پھر اس کے بارے میں کوشچن کیا جائے. جیسے ہم بچے کو بولیں کہ اچھا بیٹا تمہیں چاکلیٹ نہیں کھانی ہے، اور پھر ہم بتائیں کہ پھر اچھا بچے کو جب یہ سینٹینس دیا جائے تو بچے کو پتا ہو کہ پہلے سے یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ چاکلیٹ کھانے کے کیا کیا نقصانات ہیں اور کیا کیا مطلب پرابلم ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد پوچھا جائے اچھا اور اگر تم کینڈیاں اور چاکلیٹیں کھاتے رہو گے تو پھر تمہارے دانتوں کے ساتھ کیا ہوگا. تو یہ ہم بچوں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں نا، پہلے ایک بات سمجھا دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد آگے سوال پوچھا جاتا ہے تاکہ مزید کیا ہو، سوچنے کا پروسیس مزید مطلب انٹرنلائز ہو جائے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو پچھلی والی اگر آیت سے اس کو جوڑے تو یہاں پہ ایک طرح سے یہ ڈیکلیریشن ہے مسلمانوں کی طرف سے، کیا کہنا، صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ لے لیا ہے، مطلب ہم نے اپنے لیے ایک وے آف لائف چوز کر لیا ہے. تو یہ ایک طرح سے کہنے کا عمل بھی ہو سکتا ہے اور ایک طرح سے ڈکلیئر کرنے کا عمل بھی، دونوں ہی طرف سے یہ کام ہو سکتا ہے. اچھا اب یہ تو دعوے کرنے کا عمل ہے، یہ انشاءاللہ آپ لوگ جا کے خود ہی اس کو سمجھ لیں گے. اب اللہ سبحانہ نے جب یہ سوال کرنا ومن احسن من اللہ صبغہ، اب یہاں پہ یہ بات سمجھنی ہے کہ اصل میں جب کوئی بھی رنگ کسی چیز پہ چڑھ جاتا ہے، پروسیس کے اوپر نہیں جا رہی ہوں میں، اس کے ریزلٹ کے اوپر آ رہی ہوں، کہ اصل میں یہاں پہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب کسی بھی چیز کو کسی کا رنگ دیا جاتا ہے تو پچھلا رنگ اس پہ سے ہٹ جاتا ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب نیا رنگ اس کپڑے پہ آ جاتا ہے یا کسی چیز پہ، جیسے آپ نے کسی فرنیچر کو، کسی بلینک کینوس تھا آپ نے اس کو پینٹ کیا ہے، اب پچھلا رنگ چلا گیا، نیا رنگ آ گیا ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب مومن اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھائے گا، جب وہ صبغۃ اللہ اختیار کرے گا، جب وہ اللہ کے رنگ میں رنگے گا ہے نا، تو کیا ہوگا، وہ اس کی ہر مطلب اوور آل وہ اس میں نظر آئے گا، اس کے ایکشن، اس کا چلنا، اس کا بیٹھنا، اس کا اٹھنا، اس کا بات کرنا، اس کے معاملات، اس کی ہیبٹس، اس کے چہرے پہ، اس کی ہر چیز سے اللہ کا رنگ نظر آئے گا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رنگ چڑھ گیا مگر نظر نہیں آ رہا، تو پھر آپ کیا کریں گے، ہے نا. رنگ چڑھانے کے جو صبغۃ اللہ، اس ٹرم کو اپنی پلو سے باندھ لیں، یہ آپ کی زندگی کا ایک موٹو ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگنا. اور جو اللہ کا رنگ، اور رنگ دیکھیں قرآن جو ہے نا وہ اتنی پیاری کتاب ہے کہ مطلب سینچریز ختم ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن کے ایک ایک لفظ کی ڈیفینیشن اور اس کی میراکلس نیچر اور اس کی ڈیپتھ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ کی جو اعجاز ہے وہ ختم ہی نہیں ہو سکتا. مطلب رنگ کی کیسے، قرآن میں جگہ جگہ امیجری ہے، قرآن میں جگہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھائی ہے
کہیں مثالیں دی ہیں اور کہیں باقاعدہ پورا ایک وہ پروسیس ایک ٹائٹل سے دے دیا، صبغت اللہ رنگ کرنے کا عمل آ جائے. اب آپ اس پروسیس کو جا کے سمجھتے رہیں. تو اچھا ابن تیمیہ کا کہتے ہیں، ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ صبغت اللہ کے معنی ہے کہ اپنی کیپیبلٹی میں پوری انتہا درجے کی اپنی استطاعت میں اپنے آپ کو اللہ کے آگے بچھا دینا. اللہ کے آگے گرانا نہیں، اللہ کے آگے جھکانا نہیں، بچھا دینا. بچھنا سمجھتے ہیں نا آپ اردو بولتے ہیں، آپ کو سمجھ میں آتا ہے. تو اپنے آپ کو اللہ کے آگے بچھا دینا کیا ہے؟ اصل میں صبغت اللہ ہے. اور یہاں پہ یہ اتنی امپورٹنٹ بات میرے اور آپ کے لیے رکھی ہے کہ بس اب جب رنگ لینا ہے نا تو کسی کے اگر آپ کے ہاں میں تو اللہ کے رنگ میں رنگ گئی ہوں، میں کہہ دوں میں اللہ کے رنگ میں رنگ گئی ہوں، لیکن نہ میری زبان، نہ میرے معاملات، نہ میرے ٹاپکس، نہ میرے ایوری ڈے کے جو اسکیڈولز ہیں، میری کوئی چیز ویسی نہیں ہے. تو میں لٹرلی اس کا مطلب رنگ تو چڑھا ہی نہیں ہے. رنگ چڑھتا ہے تو نظر آتا ہے. جیسے کبھی واشنگ مشین میں اگر ہم غلطی سے 2 کپڑے ایسے ڈال دیں جس کا رنگ کچا ہو، وہ ایک کپڑا سارے کپڑوں کا ستیاناش کر دیتا ہے نا. کیوں؟ اس کے رنگ کی وجہ سے باقی تمام رنگ جو ہے نا وہ دھندلے پڑ جاتے ہیں یا خراب ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے رنگ کرنے کا عمل. تو اللہ کے رنگ میں رنگنا. اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ یہ ہے کہ بس اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. اچھا، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی. مسئلہ کیا ہے ہمارا امت مسلمہ کا؟ مسئلہ یہ ہم کہتے ہیں جناب کہ ہم تو اللہ کے ماننے والے، اللہ کے نبی کے امتی ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نعتیں پڑھتے ہیں اور ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، ہم کلاسوں میں بھی جاتے ہیں اور ہم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولتے ہیں. ہر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں ہم مسجدوں میں بھی جاتے ہیں، ہم والنٹیئر بھی کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں نا، ہم چیریٹی بھی دیتے ہیں. تو ہم تو بہت اچھے مسلمان ہیں. لیکن وہ ہم یہ سمجھتے ہیں. لیکن جب ہم ظاہر پہ دیکھتے ہیں تو ظاہر میں کبھی حجاب نہیں ہوتا، کبھی دوپٹے پتلے ہو جاتے ہیں، کبھی آستینوں میں، کبھی کپڑوں کے اندر لائنیں جتنی کم ہوتی ہے، کبھی کپڑے ٹائٹ اتنے ہو جاتے ہیں، کبھی ہم ٹی وی ڈرامے کے اوپر ٹائم ضائع کرتے ہیں، کبھی ہم غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم لڑائی جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم تانے دے رہے ہوتے ہیں. ہم کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہم شکوے شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم کیا کچھ نہیں کرتے. کبھی نمازیں ہم ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں، کبھی فجر پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، کبھی شام ڈنڈی مار دیتے ہیں. ہم تو بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اور کبھی کبھار ہم اپنی طرف سے خود جسٹیفیکیشن دے رہے ہوتے ہیں. یہ کام تو ہم اس لیے نہیں کریں گے، یہ کام تو اس لیے نہیں ہوگا، دین کا مطلب یہ تھوڑی ہے، قرآن کا مطلب یہ تھوڑی ہے. اور یہ دین میں آسانی کو اتنی آسانی کہ دل چاہ رہا ہے تو ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں، موویاں بھی دیکھ رہے ہیں، بے حجاب بے پردہ بھی پھر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. ہم دین میں آسانی ہے نا، زبردستی تھوڑی ہے. زبردستی کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ کے بیوی میں وہ کریں. دین کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے اوپر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جیسے آپ سفر میں جا رہے ہیں، سفر میں آپ کو قصر دی گئی ہے، آسانی ہے بھی تو آپ سفر میں ہے، کسی بھی طرح کے حالات ہیں، آپ پوری نمازیں نہ پڑھیں، ہے نا. آپ کم کریں، آپ بیمار میں کھڑے ہوئے ذرا بیٹھ کے پڑھ لیں، ہے نا. آپ کے لیے مطلب کتنی ساری آسانیاں. آپ وضو نہیں کر پا رہے تیمم کر لیں، پاؤں نہیں اٹھا سکتے مسا کر لیں، سردی آ گئی ہے مسا کر لیں. مطلب کتنی ساری یہ والی آسانیاں دی گئی ہیں نا آپ کے لیے. جھوٹ میں، سچ میں، غیبتوں میں کوئی آسانی نہیں ہے. غیبت کرنے کی کوئی آسانی نہیں ہے، بے پردہ پھرنے میں کوئی آسانی نہیں ہے، نعوذ باللہ مطلب اپنے ٹائم کو ضائع کرنے میں کوئی آسانی نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو ریلیکس کے نام کرنے کے اوپر ٹائم کو ضائع کرنا، اللہ کے اور اپنی نمازوں کو ضائع کرنا، اس لیے کہ ہم کسی تھیٹر میں چلے گئے یا کسی شاپنگ پہ چلے گئے، ہم کسی دعوت میں چلے گئے، ہماری نماز ضائع ہو گئی. یہ کوئی آسانی نہیں ہے، یہ کوئی آسانی نہیں. مطلب اتنی غلط انٹرپریٹیشن سے کہ بعض دفعہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیسے لوگوں کو سمجھائے کہ ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ. لوگ اس کو بیلنس سمجھتے ہیں. دس از ناٹ دا بیلنس، دس از یور انٹرپریٹیشن آف دس. وہ مون کی نہ کہ جدھر چاہے موڑ دیں گے اپنے میں سے. علم تو حاصل کریں، علم تو حاصل کریں. جب علم حاصل کریں گے تو سمجھیں گے کہ ہم نے کہاں کہاں ڈنڈیاں ماری ہیں. اور اگر کوئی کہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بہت ایکسٹریم کی بات کرتی ہیں، بہت سخت بات کر دیتی ہیں، یہ تو ایسے نہیں ہوتا، یہ تو یہ نہیں ہوتا، دین تو یہ نہیں ہے، دین میں تو یہ نہیں ہے. تو دین میں تو یہ نہیں ہے. کس بیس پہ کوئی کہتا ہے؟ کیا علم حاصل کیا؟ کیا قرآن پڑھا ہے؟ کیا حدیث پڑھی ہے؟ کیا اس کو سمجھا؟ کیا سیرت کو پڑھا؟ پتہ ہے اسلامک ہسٹری کیسے ایوالو ہوئی ہے؟ کچھ پتہ ہے فقہ کیسے ایوالو ہوئے؟ اپنی طرف سے بولنا بغیر علم کے اور دین کے بارے میں
اپنے آپ کو جب سے نظر بخار ہے تو خود سے اپنے آپ کو ڈائگنوز کرتے نہیں، خود سے دوائیاں کھاتے نہیں، فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں. دین کے بارے میں ساری اپنی عقل چلتی ہے ماشاء اللہ، دین کے لیے سب ڈاکٹر بنے ہیں، نظر بخار کے لیے کوئی ڈاکٹر بن نہیں سکتا، فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں. That's really مطلب انسین، کتنی زیادتی ہے اپنے دین کے ساتھ. وہ دین جس کا دار و مدار میری اور آپ کی آخرت پہ ہے. دنیا کی زندگی میں بیمار ہو گئے، ڈاکٹر کے پاس نہیں بھی گئے تو کوئی بات نہیں، مطلب ایک مثال کہنی ہے نہیں کہ ڈاکٹر کے پاس نہ آ جائیں، ضرور جائیں ڈاکٹر کے پاس، لیکن چلو، لیکن اللہ نہ کرے دین میں بیمار ہو گئے، دین میں بیماری رہ گئی، دین کے اندر کوئی نقصان ہو گیا تو آخرت گئی. دنیا میں گھر میں کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ گئی، کوئی کپڑا پھٹ پھٹا گیا، کوئی بات نہیں، تو دنیا کی بات ہے، کمپنسیٹ ہو جائے گا. لیکن ناؤزباللہ اگر دین کے بارے میں کوئی چیز آگے پیچھے ہو گئی تو اس کی تو کمپنسیشن نہیں ہوگی، اللہ یہ کہ یار آپ دنیا میں ہی اس کو ٹھیک کر لیں، ہے نا. تو کتنی امپورٹنٹ بات ہے، ہم نے کتنی سمپل بنائی ہے اس کو. دین آسان ضرور ہے لیکن دین میں اور آپ انٹرپریٹ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. علماء کے پاس جائیں، علماء سے سیکھیں، علماء سے پوچھیں، علم حاصل کریں. اور خود بعض دفعہ میں نے دیکھا لوگ نیا نیا علم آتا ہے تو بڑے فتوے دینے شروع، سب سے پہلے کسی کے پاس علم آتا ہے نا سب سے پہلے فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں. پھر ایسا علم آتا ہے یا تو فتوے دینا شروع کر دیتے یا پھر پوچھنا شروع کر دیتے چھوٹے چھوٹے مائنیوٹ ڈیٹیلز. آپ پہلے اوپر زندگی تو ٹھیک کریں، بھی آپ کو پڑھتے ہوئے جمعہ ہر دن میں لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا دی اس دین کے اوپر. ہم نے بھی 2-4 سال ہوئے پڑھتے ہوئے تو پتہ نہیں ہمیں کیا لگ رہا ہے کہ ہمیں سارا دن آگے. مجھے بعض دفعہ لگتا ہے جو لوگ نیا نیا دین حاصل کرتے ہیں نا ان کی مثال بالکل وہ جو نیا دولتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں، جب نیا نیا پیسہ آ جاتا ہے تو سمجھ نہیں آتا کیسے مطلب اپھارا پڑتا ہے ان کو، ہے نا. جن کے پاس نیا نیا پیسہ آتا ہے سمجھ نہیں آتا کس کو دکھائے کیا نہ کر لیں. تو سکتے جن کے پاس نیا نیا علم آتا ہے نا ان کی بھی یہی حال ہوتا ہے. اور اپنے آپ کو بار بار جانچا کریں، اپھارا نہیں آنا چاہیے. تو زندگی بھر کا معاملہ ہے، زندگی بھر کا معاملہ ہے. اس کو بہت حکمت اور بہت فہم سے اور بہت ہی ماڈریٹ طریقے سے بہت ہی تدبر سے لے کے چلنا ہے. اور اپنے آپ کو نہیں اپنے اطراف کے لوگوں کو بھی لے کے چلنا ہے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. اب یہاں پہ یہ ہم کہہ رہے ہیں تو بہت اللہ کا رنگ اختیار کرو. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ، تو اللہ کے رنگ سے زیادہ کس کا رنگ بہتر ہے. اور پھر یہ میں اور آپ کہہ رہے ہیں. اب ایک دم سے آپ دیکھیں یہاں پہ اگین ایڈریس ہی چینج ہو گیا. اللہ سبحانہ فرمائے تھے اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہوگا. اور اب کہا گیا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم ہو گئے. ایک دم سے یہ التفات ہو کے یہ ایڈریس میرے اور آپ کے اوپر آ گیا. ایک دم سے میں اور آپ کہہ رہیں گے، ہے نا. آپ جب اس کو ترجمہ کریں گی آپ پڑھیں گی وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، ہے نا. اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں. تو بات تو کیا ہو رہی تھی، ایک دم سے آپ نے ڈالنا شروع کر دیا. یہ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ اللہ کیا آپ سے بلوانا چاہ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آپ کو کہ جب اللہ کا رنگ اختیار کرو گے تو اپنے آپ کو سرنڈر. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو یہاں پہ مسلمون مؤمنون کچھ بھی ڈال دیتے نا. جیسے اگر آپ دیکھیں پچھلی والی آیت میں 136 میں کیا فرمایا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نحن لہو مسلمون، اس کا تعلق کس سے تھا، انبیاء کے اوپر ایمان لانے سے تھا. تو وہاں مسلمون کی بات کی. اب یہاں صبغۃ اللہ نے کس کی بات کی، عبادت کی بات کی. عبادت یعنی کہ سرنڈر کرنا، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانا. عبد کون ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا غلام ہے، اللہ کا اسیر ہے وہ، ہے نا. عبد کے معنی کون ہے، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے پھر یہاں پہ عبادت کی بات. اب اگلی آیت آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ آئے گا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. تو اس کو سمجھے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کانسیپٹ کو بیان کر کے مجھے اور آپ کو کیا کہے، ہم تو یہ ہیں، ہم تو یہ مطلب میرے اور آپ کے منہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلوا رہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. ہم تو اسی کے اوپر اسلام لائے، ہم تو اسی کے آگے اپنا سرے، ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں، ہم تو اسی کے آگے اپنا سب کچھ اپنا لٹا دیتے ہیں اسی کے آگے. پھر اب ہم عبادت اسی کی کرتے ہیں. اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ. اب یہ ان سے کچھ کہو، ان سے أَتُحَاجُّونَ are you really arguing with me. مطلب یہ جو ٹون ہے نا اس کو سمجھے. مطلب کوئی کہیے ان سے أَتُحَاجُّونَ are you really arguing، تم مجھ سے حجت کر رہے. تو حاجونا کا اوپر حاجون حجت سے ہے کسی چیز میں آرگیو کرنا، ہے نا، کسی چیز میں جھگڑا کرنا. تو اللہ سبحانہ اللہ کہہ رہے ہیں ان سے بولو تم مجھ سے بحث کر رہے ہو، تم مجھ سے حجت کر رہے ہو، تم مجھ سے آرگیو کر رہے ہو، کس میں،
फिल्लाहि, अल्लाह के बारे में तुम मुझसे बात कर रहे हो। वो ये है इसकी टोन, वो हुआ रब्बुना व रब्बुकुम, वो तो तुम्हारा भी रब है और मेरा भी रब है। अब कोई आके अगर आपसे दीन के बारे में, अल्लाह की एग्जिस्टेंस के बारे में, अल्लाह के ऊपर ईमान लाने के बारे में, अल्लाह की सिफात के बारे में, अल्लाह के फैसलों के बारे में, अल्लाह की कदर के बारे में सवाल करे, मतलब तुम सोचो तुम कर क्या रहे हो। मतलब ये टोन एकदम से वही बात है कि इंसान को जो आर्ग्यू करने वाला है उसको एकदम से पॉज देगी। व्हाट रियली? तो अगर मैं आपसे कहूँ अभी नहीं, आप इसके ऊपर मत बहस कर रही है, कोई आपसे बहस करे गलत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या कोई आपसे कहे हिजाब नहीं पहनना चाहिए, रियली हिजाब की बात करनी है मुझसे, रियली कोई आपसे कहे गलत करने में कोई बुराई नहीं, ओके आप गलत की बात करनी है मुझसे, रियली this is the thing, like it's so known and it's so understood, और तुम इसके ऊपर से बात कर रहे हो। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं फिल्लाहि व रब्बुना व रब्बुकुम, वो तो तुम्हारा। अच्छा, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखिए क्या फरमाया, रब्बुना व रब्बुकुम। रब के मायने आप सबको याद होंगे, रब के मायने है तरबियत करने वाला, सबसे पहले पालने वाला, परवरिश करने वाला, नशो नुमा देने वाला, हिफाजत करने वाला, केयर टेकर, सस्टेनर, नरिशर, प्रोटेक्टर। तो तुम उसके बारे में मुझसे हुज्जत कर रहे हो जो कि तुम्हें सब कुछ प्रोवाइडर है, तुम्हारा प्रोटेक्टर है, तुम्हारा मुरब्बी है, तुम उसके बारे में मुझसे बहस कर रहे हो। फिर उसके बाद में क्या कहेगा, वलना आमालुना वलकुम आमालुकुम। अब यहाँ पे बहस नहीं हो रही है, बस उनको बताया गया कि जो तुम काम कर रहे हो दिस इज नॉट इवन arguable। हम तो इसमें बात नहीं करेंगे तुमसे, जब कोई नाउज़ बिल्लाह कोई आके दीन के ऊपर बात कर दे। अब जैसे अब इसमें बहुत जरूरी है जब हम अपने बच्चों से भी बात करें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर जो अकीदे की बात है ना, अगर मैं आप अपने बच्चों में छोटी उम्र से इसके ऊपर नहीं मैंने काम किया, तो चलो कोई बात नहीं, बात तो मुझे लगता है मैं बार बार ये जुमला कहती हूँ, लेकिन चले बड़ी उम्र में भी आप बात तो करेंगे ना बच्चों से, लेकिन नरमी के साथ। सबसे पहले अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह के ऊपर ईमान को मजबूत करें, नमाजें, कुरान, ये सब बाद में आएगा। पहले बच्चे को अल्लाह से जोड़ दें, उसको उसके खालिक से जोड़ दें, उसको उसके रब से जोड़ दें, अल्लाह की अथॉरिटी, अल्लाह की ज़ात से जोड़ें। जब वो अल्लाह से जुड़ जाएगा ना, ये अल्लाह का वादा है कि जो अपने रब से जुड़ गया ना, फिर वो कभी भी लॉस नहीं होगा। माँ बाप गलती क्या करते हैं, बच्चियां बड़ी होनी जबरदस्ती उनको हिजाब पहना रहे, अरे आप उसको समझाएं तो सही कि करना क्यों है। नमाजें नहीं पढ़ते बच्चे, परेशान हो जाते हैं, बच्चे झूठ बोल रहे हैं, परेशान होते हैं, इसलिए कि मैंने और आपने बच्चों को असल कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया है ना कि बेटा झूठ नहीं बोलना है, बेटा चीट नहीं करना है, अब बेटा नमाज इसलिए पढ़नी है, अल्लाह की इबादत इसलिए करनी है, हिजाब इसलिए पहनना है, रोजे इसलिए रखने, रोजे रखने में देखें आएंगे रमजान, रोजे रखने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है और माँ इतनी मजे से बच्चों को छोड़ देती है, सुभान अल्लाह। तो कॉन्सेप्ट को समझाए ना, अल्लाह से जोड़े, अल्लाह से जोड़ देंगे सब कुछ आसान हो जाएगा मेरे और आपके लिए इंशाअल्लाह। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं वलना अमालुना वलकुम अमालुकुम, हमारे लिए हमारे अमाल है, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल। अब यहाँ पे ये बात हम ये समझते हैं कि जो हम पीछे जो सूरे अल-काफिरून में भी है ना, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल, हमारे लिए हमारे, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारे दिन, हमारे लिए हमारा दिन। इसका मतलब ये है कि तुम जो कर रहे हो हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं है ये मायने। इसके मायने हैं कि ठीक है तुम जो प्रैक्टिसेस कर रहे हो ये तुम करते रहो, हम अपना अमल अपनी जगह करते रहेंगे और हमारे अमाल हमें फायदा देंगे। फिर कयामत की करेंसी क्या है, अमाल, तो हमारे अमाल हमें फायदा देंगे, तुम्हारे अमाल का जो रिजल्ट है वो तुम उठाओगे, तुम्हारे अमाल से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा हम तुम्हारे अमाल से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, हम जो करेंगे हम उसका रिजल्ट हम ही पाएंगे, तुम्हारे अमाल का रिजल्ट तुम पाओगे। सो डोंट थिंक इफ यू आर नॉट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर डूइंग, डोंट थिंक कि तुम्हें इसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तुम्हारे जो अमाल हैं जो कि तुम गलत कर रहे हो उसका अजर तुम जरूर पाओगे। ये है ये कॉन्सेप्ट। हमने क्या समझा, वो जो करना हम करते हैं हम उनको एक्सेप्ट कर ले, जी नहीं, कोई एक्सेप्ट करने की बात नहीं। हमारे अगेन बच्चों के अंदर भी हम प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, जो काम बाहर हो रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। हम बच्चों को ये समझाते हैं कि बेटा वो जो कुछ कर रहे हैं वो गलत है, हम कुफर को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमने कब माना है कि हम कुफर को एक्सेप्ट करेंगे? कैसे मान लिया हमने कि हम ट्रिनिटी को एक्सेप्ट करेंगे? हमने कैसे मान लिया कि हम अंबिया को
جو انبیاء کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو ایکسپٹ کریں گے؟ نہیں، ہم نے اس کو ضرور غلط کرنا ہے، غلط کہنا ہے، بچوں کو یہ بات بار بار کریں، سمجھائیں کہ اس معاشرے میں رہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کی ہر چیز کو ایکسپٹ کریں. بار بار بچوں سے یہ ڈسکس کریں کہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، بچوں کو ایویلویٹ کروائیں. جیسے کہ بچے یہاں پہ اللہ کے بارے میں، چھوٹے چھوٹے بچے جو کسی کو اللہ پہ ایمان نہیں ہے، اینڈ دے لٹرلی سے آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ اینڈ یو نو واٹ آئی ایم دی گاڈ، لا حول ولا قوت، لٹرلی بعض بچے ایک دوسرے کو مذاق میں اس طرح کی باتیں کہہ دیتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو بچوں کو بار بار انٹرنلائز کرائیں کہ دیز آر دا رانگ نارمز. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دس از آل رانگ. ہم کسی سے لڑنے نہیں جا رہے، ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہے، لیکن ہم بار بار اپنے ایمان کو ضرور ریوائز کریں گے کہ جو کچھ بھی اللہ ہمارے دین کے خلاف اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے خلاف ہوگا ہم اس کو غلط کہیں گے، ایکسپٹ نہیں کریں گے ہم اس کو. ٹھیک ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. تم جو کرو گے اس کا عمل تمہارے پاس ہے، جو ہم عمل کریں گے اس کا عمل ہمارے پاس ہے. اس سے ایک اور بھی چیز کلیئر ہوتی ہے، وہ یہ ہے پیئر پریشر. باہر اگر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، بچے اگر آ کے کہیں، باہر میرا مطلب ہے مسلم اور نان مسلم سملرلی، کوئی دوسرا مسلمان کچھ اور کر رہا ہے، بچہ کے کہیں فلاں فلاں بھی تو کر رہے مسلمان ہے، تو بیٹا اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے. آپ کے لیے بھی میں اگر کہوں کہ میرے پورے خاندان میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے، اب میں کیا کروں، مجھے تو کرنا پڑے گا. تو میرے پورے خاندان کا عمل جو ہے اس کا ریزلٹ جو ہے وہ اٹھائیں گے، میں تھوڑی اٹھاؤں گی. میں اپنے عمل کا بوجھ خود اٹھاؤں گا. اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو چاہے پوری دنیا کچھ بھی کرے، میں نے کیا کرنا ہے، انا اول المسلمین، مجھے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ چلنا ہے، اور میں چاہے پوری دنیا نہیں کرے گی، میں وہ کروں گی جو میرے رب کا حکم ہے. اس لیے کہ مجھے اپنے اعمال کو خود سمیٹنا ہے، مجھے اپنے اعمال کا جواب خود اللہ کو دینا ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. اب یہاں آپ دیکھیں، اب یہاں پہ بھی تو عابدون آ سکتا تھا نا، اب یہاں پہ اللہ سبحانہ نے کیا فرمایا، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. اب یہاں پہ اخلاص کی بات ہے. جو بھی اعمال تم کر رہے ہو اپنے رب کے اوپر، جو بھی تم ایمان لا رہے ہو وہ تم اپنے لیے لا رہے ہو. اب تمہارے اعمال، اب یہاں یہ انڈیویجول کے اوپر چلا گیا. مسلم میں پوری ایک امت کی بات ہو رہی تھی، پھر عبادت میں اجتماعی بات ہو رہی تھی، اب یہاں پہ ایک دم سے یہ انڈیویجول بات آ گئی. اخلاص، آپ کے اعمال کا تعلق کس سے ہے؟ اخلاص سے ہے. حدیث اکثر لوگوں کو لگے گی انما الاعمال بالنیات، اعمال کو دار و مدار نیت پر ہے، اخلاص کے اوپر ہے. اب اگر کسی نے ریا کے ساتھ روزہ رکھا، کسی نے ریا کے ساتھ نماز پڑھی، کسی نے دکھاوے کے ساتھ زکات دی، کسی نے دکھاوے کے ساتھ صدقہ دیا، اللہ کو نہیں چاہیے وہ. اور یہ پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو عدالت میں سب سے پہلا جو مقدمہ آئے گا، اور وہ لوگ جو سب سے پہلے جہنم کی آگ کو چکھیں گے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، رائٹ. آئی ہے ایک فیاض انسان ہے جو اللہ کے نام میں خرچ کرتا ہے اور قرآن پڑھنے پڑھانے والا ہے، اللہ کے نام میں اپنا مال خرچ کرنے والا ہے، علم خرچ کرنے والا، مال خرچ کرنے والا، اور اپنی جان کو خرچ کرنے والا. کیوں کیا تھا؟ دکھاوے سے کیا تھا. اللہم لا تجعلنا منہم. جیسے بعض دفعہ ہم تہجد پہ اٹھ گئے تھے تو ہم نے مطلب آپ نے ادھر آپ کے منہ سے نکلا کہ آپ تہجد پہ اٹھے تھے، گئی، لیکن یہ آپ کی نفل تھی. نفل تو چھپا کے کرنا ہے، اور ہم نے وہاں پہ اتنا دے دیا ہے، اتنے پیسے، اچھا گیا. یہ بات ہم سمجھ چکے ہیں. انتم انت کوئی آپ سے نہیں پوچھ رہا، آپ نے نہیں بتانا. جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا، بیا فنڈے لے گئے میں ہاتھ اٹھانے سب کو نظر آ رہے ہیں، رائٹ. مطلب یہ ہم ڈسکشن کر چکے ہیں، کوئی سوال ہوگا تو کر لیجیے گا. لیکن بہرحال دکھاوا چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، ہمارے دین میں وہ کسی بھی طرح سے ایکسیپٹیبل نہیں. اور یہاں پہ اسی لیے اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے جب اعمال کی بات کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اخلاص کی بات کی ہے. اپنے آپ کو اندر سے پیور کرو. اعمال مجھے اور آپ کو اندر سے پیور کرنا، ویسے کہ اعمال کسی کو، میں کتنی بھی نیک بن جاؤں، میں کتنی بھی نمازیں پڑھ لوں، میں لوگوں کو کتنے بھی درد دے لوں، میں کتنا بھی قرآن یاد کر لوں، میں کتنی احادیث یاد کر لوں، اگر ناؤز باللہ میرے اندر اس میں دکھاوا آ گیا تو وہ میرے لیے وبال بن جائے گا. اور اگر وہ میں نے نیک نیت سے کی تو اس کا فائدہ مجھے ملے گا، کسی اور کو تھوڑی ملے گا. ہاں میرے ماں باپ کو مل سکتا ہے یقیناً، ہے نا، میری ٹیچرز کو مل سکتا ہے یقیناً، لیکن کسی اور کو اس سے کیا، میں نے کتنا قرآن یاد کیا، کتنی حدیثیں پڑھی، کتنی کلاسیں پڑھی، کسی کو اس سے کیا ملے گا. میں کتنا سچ بول رہی ہوں، میں کتنی غیبتوں سے بچ رہی ہوں، کسی کو کیا ملے گا. اور اگر میں نے اس میں ذرا سا بھی دکھاوا یا میں نے اس میں ذرا سی بھی اپنی نیت میں کھوٹ لیا تو اس کا وبال بھی میں ہی اٹھاؤں گی. تو اس لیے اعمال کے لیے اخلاص ضرورت ہے.
اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی اطاعت ضروری ہے، اللہ کا رنگ اختیار کرنا ضروری ہے. اور جب ہم اپنے رب کے جب ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ سب سے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے. تو یہ مختلف کیٹیگریز ہیں جو کہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے. پہلے مسلم ہے، پھر عابد آتا ہے، اور پھر مخلص آتا ہے. 12 اس میں پھر ڈفرنٹ کیٹیگریز آتی ہیں. اچھا، یہ جو مسلم ہے نا، یہ یہاں پہ فاعل ہے، اور اس کا مطلب ہے فاعل کون ہوتا ہے؟ جو کہ ارادے سے کام ڈوئر ہوتا ہے نا، جو کہ کام کرنے والا، جو فعل کرنے والا فاعل ہوتا ہے، ڈوئر ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ میں اور آپ جو کام کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ مخلص، انٹینشن سے اپنے آپ کو خالص کریں. مخلصون، یہ بھی یہاں پہ فاعل ہے. ہم کون ہیں؟ اپنی انٹینشن سے اپنے آپ کو پیوریفائی کر رہے ہیں. بار بار اپنی انٹینشن کو دیکھ کے خلوص لے کر آ رہے ہیں، بار بار اپنے آپ کو پیوریفائی کر رہے ہیں. تو یہ کون سا عمل ہے؟ یہ بار بار پیوریفیکیشن کا عمل ہے، جو بھارت پیچھے تذکرے میں بھی ہم پڑھ کے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے ہم تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کہ اے اہل کتاب، کیا تم لوگ یہ کہتے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے؟ مطلب ابھی ان سے سوال ہو رہا ہے کہ تم یہ بتاؤ، یہ جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور جتنے بھی ان کے بیٹے تھے، کیا یہ سب کیا تھے؟ یہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ تم ذرا مجھے بتاؤ. قل انتم عالم ام اللہ، تم ذرا بتاؤ. قل، کہو ان سے، انتم، کیا تم ہو، عالم، جاننے والے، علم رکھنے والے، ام اللہ، اللہ سے زیادہ، یا ام اللہ، یا اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ تم بتاؤ. ناؤز باللہ کوئی یہ کلیم کر سکتا ہے کہ جو یہودی کہتے ہیں کہ تم یہودی ہو جاؤ، اور یہودی سب سے صحیح ہے، عیسائی کہتے ہیں تم عیسائی ہو جاؤ، تو ہم تمہیں ملے گے. ہم یہاں پہ رہتے ہیں، ہمارا فل ایکسپوجر ہے ان کانسیپٹ کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو ذرا، یہ جو کہہ رہے ہیں، یہ جو بات یہ کر رہے ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اللہ سے زیادہ ان کو پتا ہے. جب یہ قرآن، یہ کتاب جب اللہ کی تم پڑھ رہے ہو تو پھر تمہارے سوچنے کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ بات کیا ہے؟ یہ تو اللہ تمہیں بتا رہا ہے، تو تم نعوذ باللہ تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو. اور میں اس کو پڑھی تھی کہ مطلب میرے اور آپ کے لیے کتنی ڈرانے والی بات ہے نا یہ، کہ اگر ہم اس کو پیچھے والی آیت سے نکال کے صرف اتنے ہی جملے کو سمجھ لیں، قل انتم عالم ام اللہ، تو مجھے یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں اللہ سے زیادہ پتا ہے. جب ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں، اللہ کی آیات جب میرے اور آپ کے سامنے آتی ہیں، کس کی آیات ہیں؟ اللہ کی ہے نا. ہمیں ایمان نہ کرنا، یہ کلام کس کا ہے؟ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کی بات ہے، یہ میرے رب نے مجھے سمجھایا ہے نا. تو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور نعوذ باللہ ہم اس کے اگینسٹ کچھ کرتے ہیں، یا ہم اس میں اپنی انٹرپریٹیشن ڈالتے ہیں آیات میں، لیکن بالکل کلیئر ہے، ابھی آئیں گے آگے بہت کلیئر آیات. تو نعوذ باللہ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے زیادہ جانتے ہیں؟ نعوذ باللہ. سود کے بارے میں، حجاب کے بارے میں، غیبتوں کے بارے میں، کسی بھی جو حدود کے زنا کے حوالے سے، چوری کے حوالے سے، ڈاکے کے حوالے سے، قتل کے حوالے سے، جھوٹی شہادتوں کے حوالے سے، ہے نا، لین دین کے حوالے سے، طلاق کے حوالے سے، رضاعت کے حوالے سے، وراثت کے حوالے سے، جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ نے بتائی ہیں نا. قرآن میں پڑھیں گے نا، ہم قرآن میں لکھی ہے نا، کسی نے اپنی طرف سے تو نہیں بنائی ہے نا. تو نعوذ باللہ اگر ہم ان کے اگینسٹ کرتے ہیں، اگر ہم وراثت کے قانون کو چینج کر دیتے، ہم طلاق کے احکامات کو چینج کر دیتے ہیں، ہم مہر کے احکامات کو چینج کر دیتے ہیں، تو نعوذ باللہ میں اور آپ اس کو مطلب نعوذ باللہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ حجاب کی کوئی بات آ گئی، ربا کی کوئی بات آ گئی، زکوٰۃ کے حوالے سے کوئی بات آ گئی، تو نعوذ باللہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جب انسان سوچے بھی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالی کتنی کلیئر بات کہ قل انتم عالم ام اللہ، تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو، تم یہ کہہ رہے ہو. ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ. اب اللہ سبحانہ اب آگے کیا حکم فرما رہے ہیں؟ اور کون اس سے بڑا ظالم ہوگا جو کہ ممن کتم، جو کہ چھپاتا ہے، شہادتن، شہادت کو، جو کہ اس کے سامنے چیز موجود ہو پھر وہ اس کو چھپائے، عنده من اللہ. تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ جس کے پاس اللہ کی طرف سے شہادت موجود ہو پھر وہ اسے چھپائے. ہم نے یہ بات سمجھ لی اس کلاس میں کہ یہ کلاس میرے اور آپ کے لیے، ہم اس کو اہل کتاب نہیں پڑھ رہے، میں اور آپ پڑھ رہے ہیں. تو مجھے اور آپ کو بار بار اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یہ مجھے کہہ رہے ہیں نا. اب یہاں پہ یہ جو بات آئی ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً
عندہ من اللہ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ظالم جس کے پاس ایک کھلی شہادت، ایک بالکل کلیئر پروف موجود ہے اس کے پاس، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اس کو چھپا رہا ہے۔ کون ہو سکتا ہے یہ؟ سوچیں کس طرح کے لوگ ہوں گے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ جس کے سامنے ایک شہادت موجود ہے اور وہ اس کو چھپا رہا ہے۔ اب وہ اس میں سمپل سی بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جو شہادت ہے یہ قرآن کی آیات ہیں جو کہ میرے اور آپ کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہیں، یہ وہ آیات ہیں جو کہ میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، ہے نا۔ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ وہ ہو سکتا ہے کہ اگر مجھے اور آپ کو دین کی کوئی بات پتہ ہے اور میرے اور آپ کے سامنے لوگ کلیئرلی دین کی مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور میں اور آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ اگین حکمت ہے نا، حکمت مومن کی گمگشتہ میراث ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی جا کے لوگوں کو بولنا تم جھوٹ بول رہی ہو، تم غیبت کر رہی ہو تم میری ذات پہ، یہ نہیں کہہ رہی ہے، لیکن ایک چیز جو کہ مجھے اور آپ کو پتا ہے اور اس کو نہ بتانا، اس کو چھپا لینا، کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سوال کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سوال یہ ہے کہ ومن، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ومن اظلم، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ اس سے بڑا کوئی ظلم ہی نہیں ہے۔ انسان کے پاس شہادت موجود ہے، اور آپ اس کو سمپل اور اس سے سمجھ لیں۔ کون سی شہادت موجود ہے میرے آپ کے سامنے؟ یہ کتاب ہے نا۔ تو اگر میرے اور آپ کے پاس یہ شہادت موجود ہے کہ اس سے زیادہ بہترین کلام اور اس سے زیادہ ہدایت پانے کا ذریعہ کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی پروف نہیں ہے کہ جو اس کتاب سے جڑ گیا وہ سمجھ لو آخرت اس کی بن گئی، یہ پروف ہے نا۔ اور پھر ہم لوگوں تک اللہ کا کلام نہ پہنچائیں، نان مسلم میں بھی نمبر 1، اس ملک میں رہتے ہوئے پہلی ذمہ داری، یہ کوئی کسی گروپ کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں فلاں گروپ تو کر رہا ہے نا تو بس ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں، کس نے کہا؟ وہ گروپ کر رہا ہے، وہ جو بھی لوگ کر رہے ہیں، فلاں آرگنائزیشن کر رہی ہے، وہ اپنا کر رہے ہیں، تو وہ تو اپنا اگر اٹھا رہے ہیں، آپ کیا جواب دیں گے؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں لکھا ومن مظلمون، ہے نا، یا ظالمون نہیں کہا، اظلم، اس سے بڑا، یہ سنگولر بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جو کلام کی بات پہنچانے کی ہے اور یا شہادت کو آگے نہ پہنچانے کی بات ہے، یہ سب سے، اور اس کے بعد جو اگلا آ رہا ہے نا ٹاپک، وہ اس کو اسی سے ریلیٹ رکھیے گا کہ یہ جو شہادت میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے، میں اور آپ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیا کریں، اور یہی سے پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن آف لائف تھا، جو پورے انہوں نے 23 سال نبوت کے بعد اپنے لگائے ہیں، وہ سمجھ میں آئے گا یہ بات کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو کہ جس کے سامنے شہادت موجود ہے اور وہ اس کو چھپا رہا ہے، وہ اس کو لوگوں کو بتا نہیں رہا ہے۔ اب اس میں یہ کیٹیگری نہیں ہے کہ وہ نان مسلم کو بتایا گا، وہ مسلم کو بتائے گا، وہ بچوں کو بتائے گا، وہ خاندان والوں کو بتائے گا، وہ پڑوسیوں کو بتائے گا، وہ دوستوں کو بتائے گا، جی نہیں، بات تو کلام کی ہو رہی ہے، بات تو شہادت کی ہے۔ اور سب سے بڑی شہادت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے بڑی کوئی شہادت نہیں ہے۔ یہ کسی ایک فرد کے، یہ کسی ایک گروپ کے کرنے کا کام نہیں ہے، یہ چند لوگوں کے کرنے کا کام نہیں، یہ امت مسلمہ کا کام ہے۔ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ، پڑھیں گے اس کو آگے۔ اللہ سبحانہ فرمائے وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے اس کام سے جو تم کر رہے ہو۔ تم نہیں سمجھتے ہو کہ تم اللہ کو نہیں پتہ لگے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اندر ہی اندر تمہارے جو دلوں میں چل رہا ہے؟ اور آپ دیکھیں یہ بات اللہ کی بہت بڑا رحم ہے یہ ہمارے اوپر، واللہ علیم بذات الصدور، اللہ جو سینوں میں نا اس کو جانتا ہے نا۔ اور قیامت کے دن یحصل ما فی الصدور، جو سینے میں چھپا ہوا ہے وہ سب نکال لائے گا، لیکن پکڑ نہیں کرے گا، وہ پکڑ نہیں کرے گا۔ یہاں بھی یہی بات ہے، وہ جانتا ہے سب کچھ جو تم کر رہے ہو، غافل نہیں تمہارے کسی بھی عمل سے، وہ لہٰذا بھولنا مت، جانتا ہے وہ سب کچھ ہے، کرتے رہو تمہیں جو بھی کرنا ہے۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اب یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہمارے تو خاندان میں ہو گیا، میری نانی نے یہ کیا، میری دادی نے یہ کیا، ہمارے تو کلچر یہی تھا، ہمارے تو فیملی میں یہی ہوتا آتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ کیا فرماتے ہیں؟ تلک امت قد خلت، وہ تو لوگ تھے، وہ ایک امت تھی، وہ چلی گئی، قد خلت تمہاری ان سے پارٹیشن ہو گئی ہے، وہ چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔
لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو کام کیا، یہ وہی ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، انہوں نے جو کیا اس کی کمائی ان کے پاس ہے. اب یہ پاس پہ چلا گیا، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے پاس ہے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو تم کرو گے اس کی کمائی تم اٹھاؤ گے. اب میری نانی دادی امی فرینڈ رشتے دار خاندان جو بھی وہ کر رہے تھے تو مجھے پرابلم ہے، مجھے کرنا پڑے گا، ہے نا. ہماری میں جس کمیٹی میں رہتی ہوں ہماری کمیٹی میں تو ایسے ہوتی ہے، میری فرینڈ تو ایسے کر رہی ہوتی ہے نا. تو ٹھیک ہے، وہ اپنی کمائی اٹھائیں گے، آپ نے اپنی کمائی اٹھانی ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو تمہارے لیے ہے اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. تسألون سوال سے ہے، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا جو عمل وہ کرتے تھے. اگر اس کو ایگزیکٹلی اسی لٹرل میننگ میں نے تو یہی ہے کہ بھائی جو پیچھے یہودیوں نے کیا، جو نصارہ نے کیا، جو کفار نے کیا، جو مشرکین نے کیا، جو ہندوؤں نے کیا، ہے نا. انڈیا پاکستان کے لوگ سب اسی کلچر سے نکل کے آئے، تو اس کلچر کے بہت بہت ریمننس ہیں. تو جو وہ کرتے رہے وہ ان کا عمل ان کے ساتھ تھا نا. اب آپ تو الگ ہو گئے نا، تو وہ تو ایک امت تھی، ایک عمل کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے ایک طریقے کو اپنایا. اب وہ جو کام کرنے ان کو کرنے دیں. اب آپ کے لیے کیا ہے، جو آپ کمائیں گے وہ آپ کے پاس ہے، جو میں کماؤں گی وہ میرے پاس ہے. میری امی، میری نانی، میرے خاندان والوں نے، میرے پاکستانیوں نے جو کچھ بھی کیا، انڈین نے جو کچھ بھی کیا، کسی بھی ہم کنٹری سے ہیں، ہم جہاں سے بھی ہیں، جو کچھ بھی کیا، میرے فرینڈ جو بھی کرتے رہے، میرے بڑے جو بھی کرتے رہے، وہ ان کا عمل تھا، انہوں نے کیا. میں ان کے تو عمل کا میں نہیں اٹھاؤں گی نا بوجھ. نہ میں کس کا بوجھ اٹھاؤں گی، میں اپنا بوجھ اٹھاؤں گی. اب دیکھو ایک ہی بات چل رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ بہت زبردست ذمہ داری آنے والی ہے آپ کی. تو یہ نا مائنڈ کو ایکچولی یہ برین اسٹارمنگ کے ساتھ ساتھ دماغ جو ہے نا وہ کلیئرٹی آف مائنڈ دی جا رہی ہے. دماغ کو فوکس کر لو، اپنے اندر اپنے نیت کو اور اپنے دماغ کے اندر یہ چیزیں بٹھا لو کہ جو کوئی کرتا رہا، جو کسی نے کیا. اب ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں، اب مشرکین جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہم ایک مشرک معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم ایک ملحد معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایتھیسٹ اس قدر ہو گئے. وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، وہ جو بھی کمائیں گے وہ ان کی کمائی ان کے اوپر ہے. ہم ان کو دیکھ کے اپنے آپ کو کیوں بدلیں گے؟ کیوں؟ جیسے کہ اللہ نے پوچھے گا انہوں نے کیا کیا، اللہ تو مجھ سے میرے بارے میں پوچھے گا، ان سے ان کے بارے میں پوچھے گا. ٹھیک ہے نا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو انہوں نے عمل کیا ان سے، ان کے عمل کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا. تم سے جو سوال ہوگا نا اس کی فکر کرو. مثلا بچے بھی اتنی سمپل، مما فلاں نے یہ بات کی تھی، باقی بھی تو بچے یہی کر رہے تھے، باقی بھی تو یہی کرتے ہیں، میری فرینڈ بھی تو یہی کر رہی تھی، وہ بھی تو مسلمان بچی، اس نے بھی یہی کیا، سبھی لوگ ایسے کر رہے ہوتے. ارے بیٹا، جب وہ سب کر رہے ہیں تو وہ تو اپنا عمل خود ہی کر رہے ہیں نا. ان کے عمل کے جواب بھی ہم تھوڑی دیں گے، ہم ان کی قبر میں تھوڑی جائیں گے، ہم ان کے لیے اللہ کے آگے تھوڑی جواب دیں گے، ہم ان کے بدلے نعوذ باللہ کوئی جہنم کا عذاب اٹھائیں گے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ بات کہنے کے، کیونکہ اس نے کیا، کسی اور کا عمل میرے عمل کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا ہے. دیٹس اٹ. میرے ماں باپ کا عمل میرے عمل کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا ہے، میری اولاد کا عمل نہیں کر سکتا ہے، میرے شوہر کا عمل نہیں کر سکتا، کسی کا نہیں کرے گا. اپنی فکر کریں، چھوڑ بھی دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں. اور آج میں اور آپ اگر بدل گئے نا، میں سچ کہہ رہی ہوں، آج میں اور آپ بدل گئے نا، آپ دیکھیے گا معاشرہ بدل جائے گا، نسلیں بدل جائیں گی. آپ اس کلاس کا جو ایک مقصد ہے نا، وہ بس اس کو اچھی طرح سے لکھنا ہے اپنے پاس. اور مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی نسل کو سنوارنا ہے. نیپولین نے کیا کہا تھا، مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قومیں دے دوں گا. اور آپ دیکھیں اسلام نے ماں کی کیا ذمہ داری لگائی ہے. آپ کو کہا ہے آپ جا کے، مطلب اگین آئی ایم سوری، میں کسی کو انڈرمائن نہیں کر رہی، لیکن اسلام نے جو ایک عورت کی ذمہ داری لگائی ہے وہ کیا ہے، شوہر کے مال کی اور اس کی اولاد کی حفاظت اور اپنی آبرو کی حفاظت اور اولاد کی تربیت. عورت کو نہیں کہا کہ تم جاؤ اور جا کے شوہر کے ساتھ برابر سے پیسہ کمانا شروع کر دو. جس عورت کو کہا قناعت اختیار کرو، عورت کو کہا جتنا ہے نا اتنے میں کرو، شوہر سے ڈیمانڈیں مت کرو، گھر پہ رہو اور اپنی اولاد کی فکر کرو، نسلیں بناؤ. ہم اتنے چھوٹے چھوٹے سے پیسوں کے پیچھے باہر چلے جاتے ہیں. آپ سوچیں اولاد اگر بن گئی تو دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی، نسلیں بن جائیں گی. اور آج ماؤں نے ماں بننا چھوڑ دیا، سب کچھ بن گئی ہے مگر ماں بننا بھول گئی ہے.
وہ کک بھی بن گئی ہے، وہ ڈرائیور بھی بن گئی ہے، وہ ایک ایک ماڈل گرل بھی بن گئی ہے، وہ ایک مطلب میں کیا کیا بولوں، سب کچھ بن گئی، صرف ماں بننا بھول گئی ہے. بچوں کو پتہ نہیں کیوں مائیں بہت سمجھ رہی ہوتی ہیں، بچے پریشان کریں تو پتہ نہیں کیوں پریشان ہو رہی ہوتی ہیں. انجوائے دم. یہ تو اتنی پیاری ہے. یہ وہ ٹائٹل ہے جو آپ کے رب نے آپ کو دیا، یہ وہ ذمہ داری جو آپ کے رب نے آپ کو دی. نسلیں بنائے نا، دوسرے پہ جا کے جابے کر رہے ہیں، یہ کر رہا ہے، اپنا گھر بنائیں، اپنی آخرت بنائیں. یہ بچے میری اور آپ کی انویسٹمنٹ ہے. لوگ اسٹاکس میں پیسے لگاتے ہیں، پراپرٹیز میں پیسے لگا رہے ہوتے ہیں، کہاں کہاں بزنس کرنے کے بارے میں بڑے ہوئے ہوتے ہیں. اولاد کو لے کے بیٹھے نا، ان کو سمجھائیں. اتنا سمپل جملہ ماں کہتی بچے ہماری سنتے ہی نہیں ہیں. اگر ہماری نہیں سنیں گے تو پھر کس سنیں گے؟ یہ تو سوچے ہو از دا باس. پیدا کس نے کیا ہے؟ تو ماں کس کو بنایا ہے؟ جو ماں کی نہیں سن سکتے اولاد، باپ کی نہیں سن سکتی، تو پھر کس کی سنیں گی؟ سوچیں اس جملے کو. یہ جملہ اتنا چھوٹا نہیں جتنا ہم نے چھوٹا بنا دیا ہے، اور اپنے لیے خود سے ایکسکیوز. بچے سنتے ہی نہیں. ریئلی عادت ڈالیں ان کی. اور اگین کوئی ڈکٹیٹرشپ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تو وہ کنیکشن ہے جو مجھے آپ کو بلڈ کرنے سے، کہ مجھے تو آپ کو آگے کی نسلیں بنانی ہے. نسلوں کی فکر کریں. ہم جہاں آ کے بیٹھ گئے ہیں، بس سے کیا کریں کہ ہم بچوں کو سنبھال لیں. اور اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ ماؤں سے زیادہ مسلمان ماؤں سے زیادہ غافل مائیں میں نے دیکھی نہیں. چند لوگ ہوتے ہیں جو واقعی لٹرلی انہوں نے اپنی لائف ڈیڈیکیٹ کی ہوئی ہے بچوں کے لیے. اس کے علاوہ کسی کو پکانے کا شوق ہے، کسی کو کھلانے کا شوق ہے، کسی کو گھومنے کا شوق ہے، کسی کو بننے سنورنے کا شوق ہے، کسی کو شاپنگ کا شوق ہے، کسی کو ڈیزائننگ کا شوق ہے. کون سے شوق ہے. خیر بہرحال چلیے جناب، یہ تو ختم کرتے ہیں اپنی انشاءاللہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ العظیم اللہ کے حکم سے دوسرا سپارہ شروع کریں گے. آپ لوگوں کا ہوم ورک میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ ایک تو ڈائنگ جو کلر ڈائی کرنے کا پروسیس ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے، اور دوسرا آپ کا کام یہ ہے کہ اب آپ نے خود ایویلویٹ کرنا ہے کہ ایسے اچھا جو میں نے آپ کو ایکچولی وہ جو ہوم ورک آپ کو دیا تھا، ٹھیک ہے، صبغت اللہ کو سمجھنا اور آپ صبغت اللہ کو کیسے اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے نا، یہ دونوں چیزیں ریلیٹڈ تھی. اور جو آپ کو پچھلا ہوم ورک دیا تھا نا، مجھے اس کے بارے میں آیا نہیں ہے کوئی بھی جواب خیر سے، تو وہ مجھے بتائیں آپ لوگ کیا سوچنا ہے اس کے حوالے سے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.